بلدیاتی خبروں میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کریں گے۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد سے ملاقات ہوئی، جبکہ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور کراچی میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی وزیر اعظم کو دورہ کراچی کی دعوت۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل ہماری اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کراچی کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے فنڈز کی منصفانہ تقسیم بھی ضروری ہے۔ نئے اعلان شدہ منصوبوں کو جلد از جلد شروع کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی فوری تکمیل کی جائے، شہر میں نئے منصوبوں کو بھی جلد عمل میں لایا جائے۔ سندھ حکومت کی جانب سے فنڈز کی منصفانہ تقسیم بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کی جانب سے وزیر اعظم کو کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاق این ایف سی ایوارڈ کے مطابق فنڈز کی منتقلی کو یقینی بنا رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے اہم مسائل وزیر اعظم کے سامنے اٹھائے۔ خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم عمران خان سے گیس بحران پر مداخلت کرنے پر بھی زور دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 21 روز سے گیس کی فراہمی معطل ہے، ناقص حکمت عملی کے باعث بحران شدید ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے مسائل پر ہدایات جاری کی کہ کراچی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، جبکہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام بھی جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول، سینیٹر فیصل سبزواری اور پی ٹی آئی کے اسد عمر شامل تھے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر قائد میں تجاوزات کے خاتمے کا مشن تیزی سے جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ہی الادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آج آپریشن کا 10واں روز ہے، جبکہ الادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ شاپنگ مال اور پویلین اینڈ کلب کو گرانے کا عمل بھی جاری۔ الادین پارک میں شاپنگ مال کی 125 دکانوں کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ گجر نالہ اور اورنگی نالے پر بیک وقت 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الادین پارک سے متصل شاپنگ مال اور پویلین اینڈ کلب کو مسمار کرنے کا سلسلہ 10ویں روز بھی جاری رہا۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی نگرانی میں انہدامی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ کارروائی کے 10ویں روز کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم نے الادین پارک سے متصل شاپنگ مال کی 125 دکانوں کو مسمار کر دیا، جبکہ شاپنگ مال میں قائم مزید دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ پویلین اینڈ کلب کی مرکزی عمارت بھی مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کی مکمل مسماری میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کی محکمہ انسداد تجاوزات کو ضلع انتظامیہ، رینجرز، ڈسٹرکٹ پولیس، علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی مکمل معاونت حاصل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نسلہ ٹاور کے مکین سراپا احتجاج ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور کے مکین عدالتی احکامات کے خلاف سراپا احتجاج ہوئے، جبکہ نسلہ ٹاور کے سامنے احتجاجی کیمپ اور بینرز بھی آویزہ کر دیے گئے۔ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی نسلہ ٹاور کے مکینوں سے اظہار یکجہتی۔ کئی روز گزرنے کے باوجود انتظامیہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے تاحال انہدامی کارروائیوں کا آغاز نہ کر سکی۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے جی احمد اسحاق، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے، کیا کہنا ہے مکینوں کا، آپ بتائیے گا۔ جب شہر کراچی سے غیر قانونی تعمیرات گرانے کا مشن سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہے کہ شہر کراچی کو تجاوزات سے پاک کیا جائے، اس کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ بلدیہ عظمی کراچی کے اقتصادی تجاوزات سیل سمیت متعلقہ محکمے خاصا متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی کے مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا کہ آپریشنز کا سلسلہ
روز کی بنیاد پر بغیر کسی ناگہ کے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جس میں ہم نے دیکھا کراچی کے جو برساتی نالے ہیں، خواہ وہ مرکزی نالے ہوں، وہاں پر غیر قانونی تعمیرات گرانے کا مشن جاری ہے۔ کڈنی ہل پارک سے غیر قانونی تعمیرات کا صفائی کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کشمیر روڈ پر ہم نے دیکھا جو کہ کے ڈی اے آفیسرز کلب تھا، اس کو جو ہے منہدم کیا گیا۔ لیکن اعلیٰ عدلیہ کے احکامات یہ بھی ہے کہ نسلہ ٹاور جو کہ شارع فیصل نرسری پر قائم ہے، اس کو بھی جو ہے فی الفور گرایا جائے، رہائشیوں سے اس کو خالی کرایا جائے، چونکہ وہ جو کہ سرکاری زمین ہے، نالا ہے، اس کے اوپر بنایا گیا ہے۔ واضح طور پر یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کے احکامات ہیں کہ جو ہے نسلہ ٹاور کو فی الفور منہدم کیا جائے، خواہ اس کے اندر لوگ رہائش پذیر ہیں یا نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا یہاں کے جو مکین ہیں نسلہ ٹاور کے، وہ سیچا پلائی دیوار ہمیں بنے دکھائی دیتے ہیں عدلیہ کے احکامات کے پیش نظر۔ چونکہ رہائشیوں سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے کروڑوں روپے مالیت ادا کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر اپنے اپارٹمنٹ خریدے تھے، لیکن اب عدلیہ کے احکامات ہے کہ اس کو فی الفور خالی کر کے اس کو اب گرایا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں اس کا متبادل نہیں دیا جاتا یا پھر اس کی رقوم نہیں دی جاتی جو کہ آج کے دور کے مالیت کی بنتی ہے، اس وقت تک ہم جو ہے نسلہ ٹاور کا صفایا اور نسلہ ٹاور کو گرنے نہیں دیں گے اور اس سے اپنی رہائش خالی نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر کراچی کے شہری بھی موجود ہیں، ان سے ہم آیا یہ جانیں گے کہ عدالتی احکامات کو، عدالتی حکم کو کیسا دیکھتے ہیں اور متبادل جگہ دینے کو حکومت کی جانب سے کیسا دیکھتے ہیں، متبادل جگہ ملنی چاہیے ان کو یا نہیں؟ دیکھیں، عدالتی فیصلے تو ٹھیک ہیں، کیونکہ ایک انتھرائز جگہ ہے، اس کے اوپر اگر کوئی بلڈنگ بنی ہے تو وہاں جو ہے نا اس کو توڑنا چاہیے، گرانا چاہیے۔ احکامات تو انہوں نے صحیح دیے ہیں، لیکن اب ان کا مسئلہ یہ ہے، جن محکموں نے ان کو لیز دی، جن محکموں نے ان کے نقشے پاس کیے، اب بلڈر نے ان کو لیز بھی دی ہے سب کچھ، تو ان میں رہائشیوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں چیف جسٹس صاحب کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کوئی ان کو متبادل جگہ دلائیں یا ان کو بلڈر کو پابند کریں کہ ان کی رقم ان کو دیں۔ یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ آخر انہوں نے فلیٹ جب خریدا تھا تو اس کے لیز ڈاکومنٹ دیکھے تھے، نقشہ پاس ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ ان محکموں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، واضح طور پر یہاں پر ہماری کراچی کے شہری سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی عمارت منہدم کرنے سے قبل جو کہ یہاں کے رہائش ہیں ان کو متبادل جگہ دی جائے۔ میرے کیمرہ مین رشید علانہ اگر آپ کو اس وقت نسلہ ٹاور کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر سکتے تو آپ بآسانی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک کثیر المنزلہ ٹاور ہے، 11 منزلہ جو ہے یہ ایک ٹاور ہے، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 45 کے قریب فلیٹس موجود ہے، جبکہ جو کہ 4 منزلہ ہے وہ جو ہے پارکنگ پر محیط ہے۔ ایک کثیر المنزلہ یہ ٹاور ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے واضح طور پر احکامات ہے کہ اس کو فی الفور جو کہ مکین ہے اسے خالی کرایا جائے۔ مکین ہمارے نمائندے عمر اسحاق ہمیں براہ راست تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور کے بلڈر ابو بکر کا تازہ ترین بیان بھی سامنے آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور کے بلڈر ابو بکر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں دستاویزات اور موقف پیش کرنے کا موقع دے، ہم تھرڈ اونر ہیں، یہ پلاٹ 2007 میں خریدا گیا اور اسے 2016 میں تعمیر کیا گیا، ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ نسلہ ٹاور تمام قانونی تقاضے دستاویزات پوری کر کے تعمیر کیا گیا۔ نسلہ ٹاور کے بلڈر ابو بکر اور متاثرین نے نسلہ ٹاور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ ابو بکر کا کہنا تھا یہ نسلہ ٹاور تمام قانونی تقاضے دستاویزات پوری کر کے تعمیر کیا گیا۔ یہ پلاٹ ہم نے 2005 میں سارے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد خریدا۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدارا ہمارے وکلا کی بات کو سنا جائے۔ یہاں پر لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے جو یہ فلیٹ خریدے، ان لوگوں کو بے گھر نہ کرا جائے۔ بلڈر ابو بکر کا متاثرین کو پیسہ دینے کے سوال پر کہنا تھا 2016 میں بلڈنگ بنائی، اب کیسے پیسے دے سکتا ہوں، ہمارا تو سارا اثاثہ ہی زمین بوس ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو آرڈر جاری کر دیا ہے کہ بلڈر ان کو پیسے واپس کرے۔ جو اتنی بڑی بلڈنگ لگی، اس میں پیسہ لگا، یہ میں کہاں سے واپس ادا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی یہ بلڈنگ ساری کی ساری اس میں کاسٹ لگی ہے، اس کے لیے کمیٹی بٹھائی جائے، دیکھا جائے کہ اس میں کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے۔ آج یہ بلڈنگ کے پیسے میں کس طرح واپس کر سکتا ہوں؟ ہم سب تو روڈ پہ آ گئے۔
یہ تمام الاٹیز بھی بیٹھے ہیں, ہم کس طرح ادائیگی کر سکتے ہیں؟ جب ایک بلڈنگ کو آپ زمین دوز کر دو گے, ہماری تو اسیٹ ہی ختم ہو جائے گا, ہم کہاں جائیں گے؟ کس کو سنائیں اپنے حال؟ متاثرین کا کہنا تھا اس کے علاوہ ہمارے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں, پوری فیملی پریشان ہے, کہاں جائیں؟ یہ خدا را ہمیں چیف جسٹس بتائے کہ ہم کیا کریں. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا ہم کسی فلسطینی شہر میں رہ رہے ہیں؟ کیا یہاں ہماری چیز اپنی نہیں ہے؟ ہم یہاں رہتے ہوئے 3 سال 4 سال ہو گئے, آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی چیز صحیح نہیں ہے. خدا را چیف جسٹس آف پاکستان یہ بتائے, اللہ اور رسول کا واسطہ دے رہے, اللہ اور رسول کا واسطہ دے رہے, یہ ادارہ بتا دے, وہ ادارہ بتا دے کہ جہاں سے پیپر کو ویریفائی کرائیں اور ہمیں یہ چیز پتا چلے کہ نہیں یہ آپ کی چیز بالکل صحیح ہے. متاثرین نے مزید کہا ہماری زندگیاں اس سے وابستہ ہیں جسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. کیمرامین سید تابش کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور اب کچھ بات کریں گے کے ڈی اے آفیسرز کلب کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ کے ڈی اے آفیسرز کلب کے صدر عبد المتین شیخ کہتے ہیں کہ کے ڈی اے آفیسرز کلب تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے تعمیر کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ بنی گالا لیز ہو سکتا ہے تو یہ دوسرے کیوں نہیں لیز ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ شہر کراچی سے کیا دشمنی ہے جو اسے تباہ کیا جا رہا ہے. نالے پر بنائی گئی سندھ سیکریٹریٹ بلڈنگ, محتسب آفس کی بلڈنگ, سپریم کورٹ رجسٹری کا آفس بھی گرانا چاہیے. چیئرمین کے ڈی اے آفیسرز کلب عبد المتین شیخ نے کہا ہے ادارہ ترقیات کراچی پریزیڈنٹ آرڈر 5 کے تحت 1957 میں وجود میں آیا, جس کے تحت ہی کے ڈی اے آفیسرز کلب پورے شہر کراچی خدمت انجام دیتا رہا. راتوں رات کے ڈی اے آفیسرز کلب کو مسمار کرنے سے بڑا دھچکا لگا. ادارہ ترقیات کراچی جو پریزیڈنٹ آرڈر 5 کے تحت 1957 کے تحت وجود میں آیا تھا, یعنی جو کے ڈی اے بنا تھا وہ 1957 پریزیڈنٹ آرڈر 1957 کے تحت وجود میں آیا تھا, جس کے تحت ہی کے ڈی اے پورے شہر کراچی خدمت انجام دیتا رہا ہے. اور اسی کے تحت ایک آفیسر کلب کشمیر روڈ پر ST5 3.25 ایکڑ کے اوپر 1968 میں جو جی بی ہمارے یہاں ہوتی ہے, گورننگ باڈی جس کو کہتے ہیں ہوتی ہے, اس کی جو ہے 149 ریزولوشن کے تحت منظوری دی گئی تھی. کے ڈی اے آفیسرز کلب کی لیز جنوری 1983 میں دی گئی اور 1983 میں ہی کے ڈی اے آفیسرز کلب بنا, جس کے لیے تمام تقاضے پورے کیے گئے. کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے, اس سے کیا دشمنی ہے جو تباہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر شہر کراچی تباہ ہوتا ہے تو شہر پاکستان کو چلانا کیسے چلاؤ گے؟ جو یہاں پہ پورا 70% کا ریونیو آپ لیتے ہیں وہ کیسے لیں گے؟ تو مجھے تو کوئی صورت نظر نہیں آتی. میں نے 40 سال کے اندر یہی دیکھا ہے کہ شہر کراچی میں آج سے 20 سال تک پہلے تو سب اس کو بہت اچھا کہتے رہے, لیکن آج یہ کیوں برا ہو گیا, یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے. ان کا مزید کہنا تھا اگر نالے پر قائم تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں تو نالے پر بنائی گئی سندھ سیکریٹریٹ بلڈنگ, محتسب آفس کی بلڈنگ, سپریم کورٹ رجسٹری کا آفس بھی گرانا چاہیے. اس موقع پر ممبرز کے ڈی آفیسرز کلب سید جمیل احمد, سہیر الدین, غلام نبی شاہ و دیگر موجود تھے. کیمرامین سید تابش کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ضلع ملیر کے انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف سرگرم ہو گئی. آپ کو بتائیں کہ ضلع ملیر کے انتظامیہ اور اینٹی انکروچمنٹ پولیس کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی, سرکاری اراضی پر قائم تجاوزات مسمار کر دیے گئے. آپ کو بتائیں کہ آپریشن کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی 18 ایکڑ سرکاری اراضی کو واگزار کروا لیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے صدرالدین شیخ سے. جی صدرالدین شیخ, مزید کیا تفصیلات ہیں, آگاہ کیجیے. کمشنر ملیر گورنر علی لگاری کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بن قاسم, منشاد شاہانی اور مختار بن قاسم فرحان جتوئی کی قیادت میں بھاری مشینری اور پولیس نفری کے ہمراہ دے جورے جی اور دے کوٹیڑوں میں کارروائی کی گئی ہے, جس میں جو 18 ایکڑ جو زمین ہے وہ واگزار کروائی گئی ہے, اور جس میں کچے اور پکے جو مکان بنے ہوئے تھے ان کو مکمل طور پر ہیوی مشینری کے ساتھ مسمار کر دیا گیا ہے. جبکہ ملزمان جو وہاں پہ قابض تھے ان پر گرفتار کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ملزمان بھاگ گئے. اور اس کے علاوہ جو فرحان جتوئی اور منشاد جہانی کا یہ موقف ہے کہ ڈپٹی کمشنر ملیر کے حکم پر جو بھی بن قاسم کے دے جورئی اور دے کوٹیڑے میں جو بھی یہ قبضہ تھا اس کو ہم نے مسمار کیا گیا ہے. جو کروڑوں روپے مالیت کی زمین تھی 18 ایکڑ وہ بتائی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ صدرالدین شیخ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे एमडी वाटर बोर्ड के हवाले से। तो आपको बताएं कि वाटर बोर्ड के एमडी असदुल्ला खान से पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वफ्द ने मुलाकात की, जबकि मुलाकात में फराहमी और नकासी आब के सिलसिले में दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। आपको बताएं कि वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान से पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में फराहमी और नकासी आब के सिलसिले में दरपेश मसाइल पर भी बातचीत हुई। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर इकबाल सान की क़यादत में आने वाले वफ्द से हल्के में फराहमी और नकासी आब के सिलसिले में दरपेश मसाइल के हवाले से शिकायत सुनी। इस मौके पर एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने तमाम मुताल्लिक अफसरान को हल्के में दरपेश फराहमी और नकासी आब के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड गुलाम कादिर अब्बास, चीफ इंजीनियर सेवरेज आफ्ताब चांडियो, जफर बुल, चीफ इंजीनियर पलीचो और मुताल्लिक अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी इरशाद अली सोदर ने कहा है कि मॉनसून में किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशन गोई प्लान बनाया जाए। जिला जुनूबी के ओल्ड एरियाज में नकासी आब में खामियों को दूर किया जाए, नशेबी इलाकों की निशानदही की जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए जिला इंतजामिया तमाम वसाइल बरोए कार लाए। आपको बताएं कि कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी इरशाद अली सोदड़ की सदारत में मॉनसून की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जुनैद खान, ADC 2 मोहम्मद समीउल्लाह, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर समेत KMC, DMC जुनूबी, कराची वाटर बोर्ड, KDA और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान ने शिरकत की। शुरुका से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी इरशाद अली सोदड़ का कहना था कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कराची वाटर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मशावरत से पेशन गोई प्लान मुरतब किया जाए, छोटे बड़े बरसाती नालों पर नजर रखी जाए, अगर कहीं कोई मसला है तो हल भी किया जाए ताकि आने वाले मॉनसून में बरसाती पानी शहर से आसानी से गुजर जाए। जिला जुनूबी के ओल्ड एरियाज में नकासी आब में खामियों को दूर किया जाए। इस मामले पर कोई कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुताल्लिक अफसरान को हिदायत दी कि नशेबी इलाकों की निशानदही की जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए जिला इंतजामिया तमाम वसाइल बरोए कार लाए। और आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी की हिदायत पर बल्दिया कोरंगी में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ बाजारों में डस्टबिन तकसीम किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल जोन तैमूर अल्ताफ मेमन ने टंकी मार्केट मलीर की एसोसिएशन को मार्केट में सफाई सुथराई के लिए 50 डस्टबिन दे दिए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी तैमूर अल्ताफ मेमन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी की ख्वाहिश है कि जिस तरह जिला कोरंगी के इलाकों को साफ रखने के लिए सफाई सुथराई के अमल को रोजाने की बुनियाद पर जारी रखा जाता है, उसी तरह मार्केटें और उनके सामने और अतराफ जगह साफ नजर आए और जगह जगह कचरा पड़ा होने के बजाय कचरा डस्टबिनों में डाला जाए। इस सिलसिले में पहले मरहले टंकी मार्केट मलीर में डस्टबिन दी गई है। बेसिकली ये डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम मीरवानी साहब की हिदायत पर ये साफ़ सुथराई की मुहिम जारी है पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में। उसी का ये एक पार्ट यहाँ पर मॉडल कॉलोनी में हम लोग कर रहे हैं और इसके तहत हर दुकानदार के बाहर, एक दुकानों के बाहर एक डस्टबिन होना लाजमी है और उसी में वो अपना कचरा फेंकेगा और उसको फर्दर फिर सॉलिड वेस्ट वाले हैं वो उसको पिकअप करके और डंपिंग पॉइंट पर डंप करेंगे। इस हिसाब से अभी 50 डस्टबिन हैं जो हमने इस टैंकी मार्केट में रखवाए हैं और मज़ीद डस्टबिन कोलैबोरेशन में इन्हीं के साथ, इन्हीं की हेल्प के साथ, मार्केट एसोसिएशन की हेल्प के साथ हम लोग और भी डस्टबिन कर रहे हैं और ये मेक श्योर करेंगे कि हर दुकान वाला अपने दुकान के बाहर एक डस्टबिन ज़रूर रखे ताकि कचरा उसी में जाए और साफ़ सुथराई बेहतर से बेहतर हो। DC साहब की हिदायत पर एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो मार्केट एसोसिएशन उनके दरमियान और इनकी मीटिंग हुई है और क्या कहते हैं कि इन्होंने आपस में बैठ के कोऑर्डिनेट करके टाइमिंग्स वगैरह कि किस टाइम पर वो लोग कचरा फेंकेंगे और किस टाइम पर ये कचरा उठेगा और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी। ताजिरों और इलाका मकीनों ने सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बल्दिया कोरंगी की जानिब से की जाने वाली काविशों को सराहा और डस्टबिन की फराहमी को माहौल दोस्त इकदाम करार दिया है।
म्यूनिसिपल कमिश्नर DMC ईस्ट शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि जिला शर्की में मलबा और मिट्टी को साफ करने से शाहराहों समेत इलाकों की सूरत हाल में बेहतरी लाई जा रही है। साथ ही सड़कों को हमवार करने के लिए मशीनरी की मदद से उमूर सरंजाम देने से सड़कें गुजरने वालों के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं। डेब्रीज उठाने पर मामूर अमला इस काम में मजीद बेहतरी लाने के लिए इकदामात बरोए कार लाए। लिमोगोट में अफसरान के हमरा नाले के गिरदोनवा मलबा और दीगर सफाई के काम के मुआयने के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर DMC ईस्ट शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि मॉनसून सीजन का आगाज किसी भी वक्त हो सकता है, लिहाजा मुताल्लिका इदारे की मदद से नालों को साफ रखने के लिए बर वक्त इकदामात को यकीनी बनाया जाए, जबकि नकासी आप के हवाले से दस्तियाब मशीनरी को हमा वक्त तैयार रखा जाए। म्यूनिसिपल नकासी आप के लिए भी अमले को तैयार रखा जाए। DMC ईस्ट बरसात शुरू होते ही रेन इमरजेंसी में खिदमात फराहम करने में मुतहर्रिक और मुस्तैद दिखाई देना चाहिए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव B&R गुलशन इकबाल जोन, इकबाल अहमद मल्ला इंचार्ज डेब्रीज राव शमशाद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर की हिदायत पर पार्कों की तज़ीन व आराइश के साथ साथ ग्रीन बेल्ट को सरसब्ज व शाताब बनाने का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर की हिदायत पर मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों का दौरा करते हुए डायरेक्टर पार्क्स वक्कास सोमरो ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मीरानी की हिदायत पर पार्कों की तज़ीनो आराइश के साथ साथ बल्दिया कोरंगी की हदूद में वाक़े तमाम ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्ज शादाब बनाएंगे। ये जो पूरी जगह थी, एक कचरे का ढेर था। फिर ये सारे एला मकीन जो हैं, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे DC साहब ने हमें हिदायत दी कि इसको कचरा हटा के ये एक जो है ना सरकारी पार्क है, इसको पार्क की शक्ल में बनाया जाए। तो हमने बहुत ही जो है ना भरपूर काम किया, बहुत स्पीड में जितना मैक्सिमम कर सकते थे हमने माशाल्लाह एक बड़ा शानदार साफ़ सुथरा पार्क हमने तैयार कर लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है इनॉग्रेशन के लिए। यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का मसला होता है, शाम में जब भी नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, लोग आते हैं जो इलाका मकीन बैठते हैं। बहुत एक माशाल्लाह अच्छी जो है ना इनके लिए बैठने की जगह बन गई है, अच्छा पार्क है, मोहल्ले वाले बड़े खुश हैं और हमने बहुत कोशिश करके बड़ी स्पीड से इसको तैयार किया है। DC साहब की स्पेशल हिदायत पे इस पे हमने बहुत फोकस किया। आया मैंने चार्ज संभाला, मुझे DC साहब की जो है ना बड़ी जो है ना स्ट्रिक्ट हिदायत थी कि भाई सारे ग्रीन बेल्ट्स को आपने देखना है और इनको टेकअप करें। वहाँ पे कचरे के ढेर थे, सबसे पहले हमने सैनिटेशन की हेल्प से वो कचरा ख़त्म करवाया। वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट थी LTR डिपार्टमेंट के ताउन से वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई। उसके बाद अब हम वहाँ पे सारे ग्रीन बेल्ट और उसको ग्रासी कर रहे हैं। डायरेक्टर पार्क्स बल्दिया कोरंगी वक्कास सोमरो का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मीरानी की हिदायत पर ग्रीन बेल्ट से पहले कचरा उठवाया और तजावुजात को खत्म किया। अब इन पर तेजी से काम जारी है। जल्द ही ग्रीन बेल्ट सरसब्ज नजर आएंगे, जबकि कय्यूमाबाद से 2.5 नंबर तक शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ अक़साम के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बल्दिया कोरंगी में एक खूबसूरत पार्क तैयार हो चुका है, जिसका इफ्तिताह बहुत जल्द किया जाएगा, जबकि मजीद 30 पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर कामों की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।